السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مالک صاحب. خیرہ صاحب, کیا آپ لوگوں نے زمین نکال دی ہے پی ایم ایل این کے پاؤں کے نیچے سے؟ طے تو ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا پبلکلی ہمارے سے مشاورت کے بغیر ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو ایک دم پبلکلی کیوں اناؤنس کیا کہ ہم یہ کریں گے؟ کیا آپ پہ کوئی پریشر تھا کہ نہیں آپ نے ہر قیمت پہ گورنمنٹ کا حصہ بننا ہے؟ نہیں, بالکل کوئی پریشر نہیں تھا. ایک بڑی سمپل پرپوزیشن ہے, وہ آپ دیکھیے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. اس وقت کل ہماری سی سی کی میٹنگ تھی اور ہمارے راستے سارے سب جماعتوں کے لیے کھلے تھے, ہم ڈائلاگ کے لیے تھے. ہم نے ایک کمیٹی فارم کرنے کا فیصلہ کیا. آج صبح خان صاحب کی طرف سے بیان آ گیا کہ میں کسی جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, یعنی ہماری جماعت کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ اور این کیو ایم کے ساتھ. تو جب انہوں نے راستے بند کر دیے, وہ حکومت فارم نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں حکومت فارم کرنے کا حق نہیں بنتا کیونکہ ہماری میجورٹی نہیں ملی, کہ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا. لہٰذا اگر پیپلز پارٹی بھی نہیں قائم کرتی حکومت, مسلم لیگ بھی حکومت قائم نہیں کر سکتی, تو پھر ایک نیا کرائسس کھڑا ہو جاتا اور وہ کرائسس ملک کو ایک اور امتحان کی طرف لے جاتا, ایک اور انتخاب کی طرف لے جاتا. اس کی اتنی بڑی انسٹیبلٹی پیدا ہونی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا ایک زیادہ ووٹوں والی جماعت کو. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی حکومت بنا رہے ہیں, ہم نہیں بناتے. ہم حکومت کا حصہ بنے بغیر حکومت آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ووٹ بھی ڈالیں گے, ہم آپ کا بات کرائیں نہیں, گے. لیکن اگر آپ سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں پھر تو بہت زیادہ سٹیبلٹی آتی. اگر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں شامل ہوتے پھر تو ساری انسرٹنٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے جو اگر آپ جب سائڈ پہ بیٹھ گئے آپ نے تو انسٹیبلٹی کو فروغ دیا زیادہ. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا خیال ہے, یہ بڑا سب سے بڑا ہے کہ ہم نے فروغ دیا ہے. ہم نے بالکل صرف اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے, ورنہ کیوں, اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں کہ ووٹ بھی ہم ڈالیں, حکومت بھی ہم بنوائیں, اپنے ذمہ بھی چیزیں لے لیں, حکومت بنوانے کے ذمہ دار بھی ٹھہرے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنتے, ہم حکومت کا حصہ ہیں, ہم ان کو بنوا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ایک وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت تھی. ہماری یہ کوشش تھی, ہماری جماعت کے اندر سیریس ڈبیٹ ہوئی. اگر عمران خان نے آج صبح اعلان کر کے ایک نیا کرائسس کھڑا کر دیا تو بجائے اس سے کہ آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک انسرٹنٹی کو فروغ دے دیا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے سے زیادہ انسرٹنٹی ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے اور لیٹس سے فائنانس منسٹری اور ایک آدھی اور امپورٹنٹ منسٹری آپ کے پاس ہوتی, تب بھی آپ نہیں چل سکتے تھے؟ مالک صاحب سوال دیکھیں, ذرا غور کریں. عرض یہ ہے کہ ہم بازار پہ نہیں لیتے تو کیا کل یہ حکومت اگر کسی طرح خدا خاصہ نہ کرے یہ کامیاب ہو, اگر یہ حکومت فیل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کل آپ ہمیں معاف کریں گے؟ کل پاکستان کے لوگ ہمیں نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس حکومت کو ووٹ دے کے بنایا تھا, ہم اس حکومت کو دلانے والے تھے؟ تو ہم تو ایک پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں کہ جب ہماری پوزیشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں تو بسم اللہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ملک کو انسرٹنٹی کی طرف. تو پھر یہ مجھے بتائیں, پھر تو آپ کو صدارت اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کیوں چاہیے؟ وہ بھی ان کو دے دیں تاکہ وہ بڑے سیکیور ہو جائیں اور ایک حکومت بہتر طریقے سے چل جائے. پھر وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز آپ کیوں لے رہے ہیں؟ مالک صاحب ایک بات یاد رکھیے, اسپیکر جو ہے وہ پارلیمان کا عہدہ ہے, اس کا ایگزیکٹو سے تعلق نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ بنانے کا اختیار نہیں دیا گیا, ہم وہاں پہ اپنے ووٹ مانگیں گے, وہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, ہم بھی اپنا کھڑا کر سکتے ہیں. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں ہیں ان کا تعلق ایگزیکٹو سے نہیں ہے, حکومت سے نہیں ہے, یہ تو پارلیمان کے عہدے ہیں. یہاں تو اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں. میری بات سنیں قمر بھائی, I'm just curious کہ آپ کو پریزیڈنٹ اور یہ عہدے کیوں چاہیے؟ مالک ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں کیوں نہیں چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ یہ عہدے پارلیمان کے عہدے ہیں, اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, ان کی چیئرمین شپ ہے, تو کل آپ ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ جی آپ کو بھی دے دیں. پارلیمان کے عہدوں کا اور حکومت کے عہدوں کا بالکل ایبسولوٹلی مختلف چیزیں ہیں. آپ کے خیال میں حکومت چل پائے گی ان حالات میں؟
ہم حکومت کو چلائیں گے جی، حکومت کے ساتھ ہم نے کہا ہے نا کہ ہم حکومت کو ووٹ ڈالیں گے اور حکومت کے پالیسیز کو جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ہمارے بجٹ ہماری جو مینیفیسٹو ہے اس کو بھی لوگ دیکھ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم بھی ان کے جو اصول ہیں ان کے جو قانون سازی ہے ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کا لاسٹ کویسچن، اگر کل کو زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں، اسپیکر بھی آپ کا آ جاتا ہے اور چیئرمین سینٹ بھی فار ایگزامپل آپ کا آ جاتا ہے، تو یہ بالکل حسن اتفاق ہوگا، کوئنسیڈنس ہوگا، اس میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی؟ نہیں، میں ڈیل کی بات تو نہیں کر رہا ہے، یہ تو کل کلام کی بات ہے نا۔ کل آپ اپنی ساری پوزیشنیں تو نہیں چھوڑے جاتے، آپ پارلیمان میں ہیں، پارلیمان کے اپنے عہدے ہیں، اسپیکر کے عہدے سے ایگزیکٹو کا کیا تعلق ہوا؟ ایگزیکٹو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں نے رول اینڈ میک پالیسیز ہمیں یہ اختیار نہیں دیا۔ اچھا، یہ آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو میں بات تو ہوئی بہت باتیں، لاسٹ کویسچن یہ بتائیے، اگر کل کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اکنامک پالیسیز دوسری، تو کیا پھر آپ باقی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اگر گورنمنٹ چینج کرنے کی کوئی موو ہوئی؟ مالک صاحب، یہ سوال ابھی اس گورنمنٹ کے بنتے ہوئے کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر یہ گورنمنٹ ایسا کرے گی تو نیچرلی پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارے بھی مینیفیسٹو کو دیکھا جائے گا، اور ہم توقع کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ اتحادی حکومت کے طور پہ ہمیں اپنے ایک جو سپورٹر ہے اس کے طور پہ وہ ہمارے نقطۂ نظر کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم بالکل ان کو اس ملک کے خلاف جانے دیں گے یا ملک کے مفاد کے خلاف ایسے کرنے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ذرا دیکھیے نا کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو کیا اس سے ایک بڑا کرائسس کھڑا نہیں ہوتا؟ کرائسس تو کھڑا کیا عمران خان نے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایک اتفاق رائے کی حکومت بنتی، کنسنسس گورنمنٹ آ جاتی، اور وہ ایک لارجسٹ لیول پہ ہم ریکنسیلیشن کرتے، اداروں کے ساتھ بھی کرتے، پولیٹیکل بھی کرتے۔ لیکن خان صاحب نے وہی کام کیا جو پہلے ہم نے پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی، کیونکہ میں اس وقت بھی ہم نے، یا آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ڈائلاگ کے عمل کے ذریعے معاملہ کو حل کرنا چاہیں، اس میں سپریم کورٹ آ گئی، وہ بھی ہم نے کوشش کی تھی، ابھی ہم نے کوشش کی ہے۔ اس وقت بھی خان صاحب نے ایک بیان دے کے سارا کچھ بلڈوز کر دیا، آج بھی انہوں نے بلڈوز۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ قرار صاحب، آپ کے وقت کا، میٹنگ سے ہم نکل کے آئے۔